بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج عید الفطر ہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ عید ان کے لیے ہے جن کی نماز روزے قبول ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کی تراویح قبول ہوئی، کس کی نماز قبول ہوئی، کس کے روزے قبول ہوئے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسے ملتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کی خیر فرمائے، اپنے محبوب کی امت کی اصلاح فرمائے۔ یہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب وہ عید کی نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، راستہ بدلنے کا حکم بھی یہی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو عیدین کے موقع پر حکم ہے کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ راستہ بدلو گے تو جب جاؤ گے تو اور فرشتے تمہیں سلامتی کا پیغام دیں گے، اور جب راستہ بدل کے آؤ گے تو پھر دوسرے فرشتے سلامتی کا پیغام دیں گے، اور یہ کہیں گے جب تم گئے تھے تو تمہاری حالت اور تھی، اب جب واپس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو طیب و طاہر کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے آیا، فصلی، فا جو ہے وہ تاکیب علی الفور کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اب گھر سے ہے نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے آئے ہیں، اور تو اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید برہان رشید میں نشانی بیان کی ہے کہ جب یہ اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں اور تصفیہ قلب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور تزکیہ کا لفظ کیوں فرمایا؟ ارائس البیان کے اندر، تفسیر کے اندر ہے کہ اس لیے کہ پہلے ذکر ہے رمضان المبارک میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، کس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا
متقی وہ ہوتا ہے جہاں اللہ فرما دے کہ تم نے جانا ہے چلا جائے، اور جہاں سے روک دیا جائے وہ رک جائے۔ جو بندہ اس مقام پر فیض ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، عبادات کی، استغفار پڑھا، کثرت سے درود شریف پڑھا، اللہ نے اس کی نشانی قرآن میں بیان کی کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ جاری کیا ہے۔ جیسے یہ چاند رات آتی ہے نا، لوگ تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اگرچہ منع نہیں ہے، لیکن یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اگر بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیں تو ساری رات وہ لوگ اللہ اللہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ساری زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جب یہ آخری رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہماری نمازیں بھی قبول فرما، ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہم نے جو کچھ دیا ہے صدقہ خیرات کیا ہے یہ بھی قبول فرما۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے جب یہ لیلۃ الجائزہ آتی ہے، یہ رات آتی ہے، تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں کو بلاتا ہے سارے میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ سارے اس کے چیلے قریب آتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ آج کی رات ہے، اس رات اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کو بخشنا ہے، ان کو دنیا کی خرافات میں مبتلا کر دو، دنیا کی رنگینیوں میں رعنائیوں میں لوٹا دو تاکہ ان کی بخشش نہ ہو۔ یہ ہمیں بھی احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم اس رات اپنے رب کو راضی نہ کریں اور شیطان کو راضی کرتے رہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی راتیں ہیں 4، اس رات کے بارے میں فرمایا جو بندہ یہ جاگ کے گزارے گا تو قیامت والے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس بندے کا دل زندہ ہوگا جس نے لیلۃ الجائزہ میں جاگ کے عبادت کر کے گزاری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اس چیز پر قادر ہے اور اللہ خود فرماتا بھی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ نیکیوں کو بدلنے کے بارے میں امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک مثال دی ہے۔ فرماتے ایک دن نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک نوجوان نے شراب کی بوتل نا بغل میں چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس کی بغل میں شراب کی بوتل ہے تو آپ نے نوجوان کو بلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کی ہیبت سے انسان جانوروں کو بھی خبر ہو جاتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اس نوجوان کو بلایا نا تو اس پر ایک لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے آج نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ جیسے ہی اس نے دل میں یہ تہیہ کیا اب یہ جو توبہ ہے نا جب یہ دل سے نکلتی ہے، یہ کیفیات دل سے نکلتی ہیں تو ضرور اثر رکھتی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ دکھاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے، اور بعض کتابوں میں دودھ کا بھی ذکر ہے۔ اگر کسی نے دودھ پڑھ رکھا ہو یا علماء سے سن رکھا ہو تو جا کے گال نہیں پڑ جانا، دونوں باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ فرماتے دکھاؤ، جب دکھایا تو واقعی وہ شراب کی بوتل سرکے میں یا دودھ میں بدل چکی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا اگر اللہ نے تمہارا پردہ رکھ ہی لیا ہے تو پھر فاروق اعظم کون ہوتا ہے پردہ اٹھانے والا؟ تو ایسے ہی اللہ چاہے جس کو کرم فرمائے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو یہ جو عید الفطر پہلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی وہ 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں۔ جنت کی پیدائش بھی حدیث پاک میں ہے مسند احمد کے اندر کہ 2 ہجری میں اللہ نے جنت کو بھی تخلیق فرمایا ہے، اور 2 ہجری کو ہی عید الفطر والے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر طوبہ کی بھی تخلیق فرمائی ہے۔ شجر طوبہ کیا چیز ہے؟ میں پچھلے کئی سالوں میں جب یہ روایت پڑھتا تھا کہ بھئی عید الفطر والے دن اللہ نے جنت کو تخلیق کیا ہے، فلاں چیز تخلیق کی ہے اور فلاں چیز تخلیق کی ہے، اس میں جب شجر طوبہ کا لفظ آیا تو میں نے کہا یہ شجر طوبہ ہے کہ اکثر کتابوں میں ہم نے اس پر
تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البہار کے اندر شجر طوبہ کے متعلق لکھا ہے، فرماتے شجر طوبہ وہ ایک درخت ہے جو جنت کے اندر ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے اندر اس کی جڑیں ہیں، اس کے جناب والا جڑیں سرکار کے مکان میں ہیں، جو آپ کی شان اور عظمت کے مطابق اللہ نے آپ کو جنت میں عطا فرمایا ہے، اور اس کی ٹہنی ایک ایک جنتی کے گھر میں، یعنی اتنا بڑا درخت ہے، ایک اس کی درخت کی ٹہنی ایک ایک جنتی کے گھر میں ہے۔ اور حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے جب جنتی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، جو جس پھل کی وہ خواہش کرے گا وہ ٹہنی پہ لگ جائیں گے، ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی وہ نیچے لکھتے ہیں حاشیہ میں، کہتے ہیں دیکھو نبی کے عاشقوں کتنا کمال یہ ہے، یہاں ہم سے لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ جی تمہیں در رسول سے مانگتے ہو یا کہتے ہو ہمیں تو سرکار سے ملتا ہے، یہ عجیب بات ہے، ہماری تو یہ سمجھ میں نہ آنے والا عقدہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے شجر طوبہ کو تخلیق فرمایا اور عید الفطر کے دن تخلیق فرمایا، اور محبوب کا گھر جو جنت میں وہاں اس کو لگایا، اس کی جڑیں آپ کے گھر میں ہیں، ٹہنی ایک ایک جنتی کے گھر میں ہے، تو گویا جنتی جنت میں جب کوئی کھانے کی خواہش کریں گے تو ان کو جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، ان کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو عزیزان محترم، عید کے کچھ مستحبات ہیں، جیسے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اسی طرح خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو سبحان اللہ، نہیں تو پرانے بھی دھو کے پہنے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، انگوٹھی پہننا، اور عیدگاہ پیدل چل کے جانا، اگر عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ دور نہ ہو، قریب ہو تو پیدل چل کے جائیں، راستہ بدل کے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیحات کرتے ہوئے جائیں، اور جب گھر سے نکلیں تو طاق عدد کھجوریں کھا کے جائیں، اور میٹھی چیز کھا کے جائیں، اگر کھجوریں نہیں ہیں صدقہ کر کے جائیں، اور بالخصوص جو ہے عید الفطر سے پہلے افضل یہی ہے کہ فطرانہ ادا کر دیا جائے، تاکہ ہمارا جو روزے ہیں ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ پہلے سے مزید طیب و طاہر ہو جائیں۔ اسی طرح لفظ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، چونکہ یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے، اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا، عید الفطر کا دن ہے، آپ جو کی بھوسی روٹی تناول فرما رہے ہیں، لوگ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، تو جب لوگ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، دیکھا کہ بھئی جو کی بھوسی روٹی تناول فرما رہے ہیں، کسی نے سوال کیا حضور آج تو عید کا دن ہے اور آپ جو ہے نا لذیذ کھانے تناول نہیں فرما رہے؟ فرمایا کہ ہر مومن کے لیے عید کا دن وہ ہے اس کے لیے جب اس دن وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، سارا دن فرما برداری میں گزار دے، وہ اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو آج تو معروف اور واجب اور ویسے عید الفطر کا عید کا دن ہے، تو مولا کائنات تو یہ فتویٰ صادر فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جب بھی کوئی بندہ خطا نہ کرے، گناہ نہ کرے، کوئی اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود کو کراس نہ کرے، تو اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تو اس دن آگے پیچھے بھی احتیاط کرے تو عید کا دن بن سکتا ہے۔ آج کے دن تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نا، تاکہ حقیقی عید کا ثواب بھی ملے اور یہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ عید الفطر کے دن کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کا دن ہے، تشریف فرما ہے، آپ کا صاحبزادہ آپ کے سامنے آتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آگے، فرمانے لگے بیٹے آج تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ جب تم باہر جاؤ گے تمہارے دوست تمہیں دیکھیں گے، وہ کیا سوچیں گے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، آج عید کے دن اچھے کپڑے بھی اس کو میسر نہیں ہیں۔ تو بیٹا بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تربیت یافتہ تھا، عرض کرنے لگا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جس کو اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی ہو، اور دل تو اس کا ٹوٹے جو اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو۔ میں نے تو ساری زندگی آپ کی فرما برداری کی ہے، تابعداری کی ہے،
آپ سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی ہے تو حضور میرا دل نہیں ٹوٹتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آج ہماری اولاد ہم سے دور کیوں ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے؟ ہم جب چولہے پہ بیٹھتے ہیں ان کو سیاست دانوں کے راگ الاپتے ہیں، سیاست دانوں کی باتیں بتاتے ہیں، دنیا داروں کی باتیں بتاتے ہیں۔ کاش ہم ان کو اپنے محبوب کی سیرت کے اسباق پڑھائیں، اپنے بچوں کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کی باتیں بتائیں تو ان کو پتہ چلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا، بڑا عجیب مقدمہ تھا، تربیت کی بات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ مقدمہ آیا کہ باپ نے کہا حضور میرے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے، مجھے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا جائے۔ جب بیٹا آیا تو آپ نے سوال کیا تم نے اپنے باپ کو کیوں مارا ہے؟ آج ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنی چاہیے۔ جب بچے نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پہ روتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے تویز کر دیے اور یہ ہو گیا۔ تویز تو آپ اگر اپنے اوپر اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا کا کر لیتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس لڑکے سے تم نے اپنے باپ کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرا باپ مجھے لے جاتا ہے اونٹ چرانے کے لیے، مجھے کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی، مجھے کچھ نہیں بتایا دین کے بارے میں۔ ہاں اتنا ہے حضور کہ جب دو اونٹ آپس میں لڑتے تو میرا باپ نہ ڈنڈا لے کے دونوں کو مارتا، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ آج میں جب گھر آیا تو میری والدین لڑ رہے تھے، والدہ بھی اور یہ میرے والد سے بھی آپس میں مار کٹائی ہو رہی تھی۔ میں نے سمجھا کسی کو علیحدہ کرنے کا شاید طریقہ یہ ہے، میں نے ڈنڈا اٹھا کے دونوں کو مارا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اور باپ کو کہتے قصور اس کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے، تو ایسے اونٹ تو چرواتا رہے، کاش تو اسے بتاتا میرے آقا علیہ السلام نے چھوٹے پر شفقت کا اور بڑے کا احترام کرنے کا کیسے حکم دیا ہے، ہمارے دین کا حسن کیسا ہے، ہمارے دین کے معاملات کیسے ہیں، ہمارے دین کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو مزکہ مصفہ مجلہ کرنے کے ہمارے نبی نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں۔ آج آپ جس طرح سیاست دانوں کے راگ الاپتے ہوئے اپنی اولاد کے دلوں میں ان کی محبت بٹھاتے ہیں، کاش اسی طرح ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھاتے، ان کے دلوں میں شیخین کریمین کی محبت بٹھاتے، ان کے دلوں میں عشرہ مبشرہ صحابہ کی محبت بٹھاتے، ان کے دلوں میں میرے آقا علیہ السلام کے خاندان کی محبتیں بٹھاتے، ازواج مطہرات سے محبت کرنا آپ لوگ سکھاتے، تو پتہ چلتا کہ بچوں کا نصیب بدلتا ہے۔ آپ نے تو سیاست دانوں کو سر پہ اٹھا لیا اور آپ نے دنیا داروں کو سر پہ اٹھا لیا اور ان کے ذکر اور تذکرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کاش ہمیں محبوب علیہ السلام کا ذکر اور محبوب علیہ السلام کی عظمت کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ بھی سکھایا ہے کہ یار یہ ہمارے جو نبی ہیں اتنی عظمت والے ہیں، اتنی شان والے ہیں، اللہ نے والضحیٰ کا چہرہ بنایا ہے، واللیل کی زلفیں بنائی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں بنائی ہیں۔ اگر یہ شان اور عظمت ہے محبوب علیہ السلام کی سکھائی ہوتی تو آج حشر نہ ہوتا جو ہماری سامنے ہے نظر کے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمارے اکابرین کا مزاج کیسا ہوتا ہے مختلف مواقع پر اور ہمارا مزاج کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، یہ عید الفطر ہے، تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہ صرف عید کا دن نہیں، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن ان کے لیے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا اور جن کا سب کچھ ضائع کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، کیا خبر اللہ نے میرے اعمال قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہیں، یقیناً ان کے اعمال مقبول ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کو خوف ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے اتنا وہ قریب ہوتا ہے۔ یہ چونکہ قرب کی وجہ سے اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں تو شاید 2 گھنٹے کے بعد یہ بھول جائے کہ آج عید کا دن ہے، یہ بھول جائے کہ کل جو ہے نا ہم نے روزہ رکھا ہے، کل ہم نے تراویح، پرسوں ہم نے تراویح پڑھی ہے۔ اپنے جو دینی شاعر ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے۔ درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، ہمارے اکابرین ان کا حوالہ دیتے تھے،
ابھی اس کا ترجمہ ہے، ویسے اوریجنل تو عربی میں ہے، اور جس نے ترجمہ کیا اس نے اندر سے وہ واقعہ کا کاٹ دیا ہے، پتہ نہیں اس میں ان کو کون سا ایسا لفظ نظر آیا جس کی وجہ سے شاید کوئی عظمت میں کمی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ ہمارے جو مترجم ہیں وہ بڑی مہربانیاں کرتے ہیں، کافی ساری چیزیں کاٹ دیتے ہیں۔ یقین کریں جو عربی کی اوریجنل کتابیں پڑھنے کا مزہ ہے، وہ اردو کے اندر جو ترجمے کرنے والے ہیں وہ اس میں وہ لذت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج کل باتیں تو کر دیتے ہیں، ان کو صرف ناو نہیں آتی، گرامر نہیں آتی، اصول و ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر جو ایک کسی ترجمان نے ایک معنی بیان کر دیا اسی پہ پکے ہو گئے، وہ کہتے ہیں شاید یہی اصل بات ہے، حقیقت تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عربی کے ایک ایک الفاظ کی پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نماز ہے نا، صلاۃ، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں نا، اور ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا، یعنی یہ جو نفس ہے نا، یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو اتباع اور اطاعت کی آگ سے گرم کر کے سیدھا کرنا، یہ بھی صلاۃ کے معنی میں آتا ہے۔ تو عید کا دن تھا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی نظر ایک یتیم بچے پر پڑتی ہے جو زار و قطار رو رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور میرے آقا کی تو طبیعت مبارک کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، جس کا سادہ ترجمہ یہی بنتا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب بچے کو دیکھا، عید کا موقع ہے، آپ کی آنکھیں بھر آئیں، اس بچے سے سوال کرتے ہیں بیٹے تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میرے والد دنیا سے چلے گئے، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، میرے والدین نہیں ہیں جو مجھے آج کے دن کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے، تیار کرتے اور عیدگاہ کی طرف لے کے جاتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام حسنین کریمین ساتھ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو ساتھ لیا، واپس آتے ہیں اور اس کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں بیٹے اگر تیرے باپ محمد الرسول اللہ ہوں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری بہن سیدہ فاطمہ ہوں، تیرے چچا مولا کائنات ہوں، تیرے بھائی حسنین کریمین ہوں۔ اس نے کہا حضور پھر اور کیا چاہیے؟ آپ گھر لے کے آتے ہیں، اس کو تیار کروا کے پھر جب واپس جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یتیموں کی خدمت کی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جیسے آپ لوگ زمین پہ بیٹھے ہو نا، آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو فرمایا جس گھر میں کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہو، اوپر سے جب فرشتے دیکھتے ہیں تو یہ گھر ان کو تارے نظر آتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارے دل میں کوئی دین کی بات نہ بیٹھے، دل نرم نہ ہو، سخت بھی ہو کسی معاملے میں، تو کسی یتیم بچے کو بلا کے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقین کریں آپ کو کسی سیاست دان نے یا کسی دنیا دار نے کام نہیں آنا، صحیح اگر غریبوں کے ماوا و ملجا ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس عید کے موقع پہ فطرانے کا حکم جاری فرما کے، اس لیے تاکہ غریب جو ہیں وہ بھی عید میں شامل ہو جائیں، اور قربانی کے موقع پر جو کھالوں کا ہے وہ غریبوں کو دیں، اس لیے تاکہ غریب بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اگر غریبوں کے حقیقی ملجا و ماوا ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کہ جو جانشین ہیں انہوں نے بھی محبوب علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑا، ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، محبوب کی کوئی سنت، کوئی ادا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا بھی سیم اسی طرح کا واقعہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک چھوٹا سا نابینا بچہ زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے والدین نہیں ہیں، میں تنہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس بچے کو لے کے واپس اپنی اماں جان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اماں جان جس طرح میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کے اوپر بھی سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اس کو بیٹا بنا لیں، اور خود پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اپنا جو نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اس بچے کو پہناتے ہیں، اس کو تیار کرا کے پھر جا رہے ہیں عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے عید الفطر کی۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے معین الدین تم نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے، جا قیامت تک تجھے غریب نواز کے نام سے لوگ دنیا جانے گے۔ ایسے کوئی غریب نواز نہیں بنتا۔
ایسے کسی کو کوئی مقام نہیں ملتا، کوئی درجات نہیں ملتے۔ وقت بھی بالکل ہو گیا ہے، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 10 سال تک کوئی لذیذ چیز نہ کھائی، کچھ نہیں کھایا، کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ تصوف کے لیکچر وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو 10 سال تک آپ نے لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ عید الفطر آ گئی، لیلۃ الجائزہ کی رات، یعنی یہ جو چاند رات ہم جس کو کہتے ہیں، اس رات نا نفس نے کہا کہ ذنون تیرا واسطہ مجھ سے پڑ گیا اور میرا واسطہ آپ سے پڑ گیا ہے، 10 سال ہو گئے مجھے کوئی لذیذ چیز نہیں کھلائی۔ آپ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا، ہاں ایک صورت میں تجھے کھلاؤں گا کہ اگر آج کی رات تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر 15 سپارے پڑھ کے آج کی رات قرآن ختم کرے تو تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ اب ساری رات قرآن پڑھتے رہے، صبح ہو گئی، عید کا دن ہے، کھانا کھانے لگے تو اندر سے پھر نفس کی آواز آئی کہ آخر کار میں 10 سال بعد کامیاب ہو ہی گیا ہوں نا۔ یہ کہنا تھا، آپ نے یہ لقمہ رکھ دیا اور کہنے لگے میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اطاعت کا جو دامن ہے یہ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ نے بھی فرمایا اگر مجھے پانا ہے تو ایک پردہ ہے وہ نفس کا، اس پہ قدم رکھ کے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، تو میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے لقمہ چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا نا تو ایک آدمی ایک بہت بڑی ٹرے میں کھانا رکھ کے آپ کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتے ہیں حضور میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہتے رات کو میں جب سویا ہوں تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو جا میرے ذنون کو کچھ کھلا، لذیذ کھانا پکا کے لے جا اور اس کو کہے تیرے نبی نے بھیجا ہے، تو ہمارے کہنے پہ اپنے نفس سے صلح کر لے، کھا لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنتے ہی آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تابع دار ہوں، اب آپ نے حکم فرمایا ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے غلاموں کی کیفیات چھپی ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتہ چلتا کہ میرا غلام 10 سال سے کچھ نہیں کھا رہا، اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، تزکیہ تصفیہ کے مقام اور منازل کو طے کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کھا لیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھلا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم۔ حضرت ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی کی سگی بہن ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے نا تو پانی طلب فرمایا، پانی پی کے کچھ بچا کے دیا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں تو روزے سے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اپنے نبی کے اختیارات کا علم ہے، یہ پانی پی لو تیرا روزہ بھی برقرار ہوگا، پانی بھی پی لے، کیوں؟ جس کو رسول کھلاتے پلاتے ہیں اس کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔